اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ آج میں صرف اتنا کہوں گا کہ ڈسٹرکٹ خوشاب میں گریڈ 4 کی ویکنسی جو آئی ہوئی تھی، وہ ایک ویکنسی 4 لاکھ سے 50 لاکھ میں فروخت ہوئی، اور جن امیر لوگوں کے پاس 4 سے 5 لاکھ روپیہ تھا، ان کے بچے بھرتی ہو گئے، اور جن غریب لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے یا کوئی ایم این اے ایم پی اے کے کوٹے میں نہیں آیا، تو وہ غریب رہ گئے۔ میں پھر آج بڑے ادب سے اپنے ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ ان چکوک کے اندر ایک کھلی کچہری رکھیں، اور جو آپ نے بھرتی کیا ہے محمد ندیم والد بہادر خان اور سب لوگوں کے سامنے اس کا انٹرویو لیں، اور میں اپنے چک کے لڑکے کھڑے کروں گا۔ جتنا وہ پڑھا ہوا ہوگا اسی کی تعلیم کے مطابق میں لڑکا کھڑا کروں گا۔ اگر وہ غریب کا بچہ جس کے گھر کا چولہا بھی نہیں جلتا ہے، اگر وہ اس سے زیادہ انٹرویو میں نمبر لے گیا، تو پھر اگر نہ لے سکا تو جو چور کی سزا میری سزا۔ میں ڈی سی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کی سخت سے سخت سزا ہوگی میں قبول کروں گا، اور ڈسٹرکٹ خوشاب میں گریڈ 4 کی ویکنسیز کے اوپر بولیاں لگی ہیں۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، میرے پاس ریکارڈنگ ہے کہ کیسے 4-5 لاکھ میں ویکنسی گئی ہے۔ کیا غریب کا پاکستان میں کوئی نہیں ہے؟ میرے ان تمام حکمران سے اور جتنے بڑے سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ڈسٹرکٹ خوشاب میں جس طرح گریڈ 4 کے بھرتی کے اوپر بولیاں لگی ہیں، تو پلیز ان کی تحقیقات کی جائے، اور کس طرح سے یہ لوگ بھرتی ہوئے ہیں، کہاں کس کا انٹرویو ہوا ہے، مجھے سب پتہ ہے، کون کتنے میں فروخت ہوا ہے، یہ سب پتہ ہے۔ تو ہمارا اللہ کے سوا کوئی نہیں یہاں پہ۔ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ہم غریب لوگ ہیں۔ مجھے ان بچوں کو دیکھ کے ترس آ رہا ہے کہ جو میرٹ پہ بھی تھے، ان میں قابلیت بھی تھی، اور بہت زیادہ غریب تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک ٹائم کا چولہا نہ جلے، لیکن افسوس ہے ان لیڈران کے اوپر، ان افسران کے اوپر، کہ ان کو غریب نظر ہی نہیں آتے۔ خدا کے لیے ان غریبوں کے اوپر ترس کھائیں۔ ڈی سی صاحب، آپ ہمارے بہت محترم ہیں، اللہ کے سوا اس کے بعد اس ڈسٹرکٹ کے آپ مالک بنے بیٹھے ہیں، تو آپ کے ہاتھ میں ترازو جو ہے نا وہ برابر کا ہونا چاہیے۔ آپ نے جواب دینا ہے۔
آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. ہم آپ کا کچھ نہیں کر سکتے. ہم غریب مزدور لوگ ہیں، ہم مسکین لوگ ہیں، اور نہ ہی ہم اپنے لیڈران صاحبان کا کچھ کر سکتے ہیں. میں نے عمران خان کے دھرنوں میں اپنی گاڑیاں چوری کروائی ہیں. وہاں پہ میری گاڑی چوری ہوئی ہے، ہماری جیبیں کٹی ہیں، ہمارے موبائل چوری ہوئے ہیں. کس لیے؟ کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک سچا لیڈر آ رہا ہے. ہم اس کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ایسا لیڈر آئے جو ایسے لوگوں کو نتھ ڈالے آگے. لیکن افسوس کی بات ہے، کس کے پاس ہم جائیں؟ ہمیں بتائیں کہ ہم کس کے پاس جائیں. یہ غریب کس کے پاس جائے؟ غریب کس کے پاس جا کے روئے؟ وہ کہاں سے 4 لاکھ روپیہ لے کے آئے؟ کہاں سے 5 لاکھ روپیہ لے کے آئے گریڈ 4 کی ویکینسی کے لیے؟ خدا کے لیے ان کے اوپر رحم کھائیں. رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. لیکن ہمیں نہ قبر یاد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، قبر کو بھول چکے ہیں، جس وجہ سے یہ تماشے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ. خدا کا واسطہ ہی ہمارے اوپر ترس کھائیں، ہمارے غریب لوگوں کے اوپر ترس کھائیں. جن کا حق بنتا تھا ان کو دیتے آپ لوگ. ڈی سی صاحب، خدا کے لیے آپ چکوک میں ایک کھلی کچہری رکھیں، اور آپ ان لوگوں کے گھروں میں جا کے دیکھیں جو لوگوں نے اپلیکیشنیں دی تھی، اور جن کا حق بنتا تھا، جن کا رائٹ تھا، جن کا چک تھا. کوئی کسی طرف سے مسلط ہو رہا ہے، کوئی کسی طرف سے مسلط ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی ویکینسیاں آئی تھیں. میرے چک کے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ سر خدا کے لیے ہمیں بھرتی کرواؤ. تو میں نے کہا کہ جب ہمارے چک میں کوئی ویکینسی آئے گی تو میں بھرتی کروا سکتا ہوں، ورنہ نہیں. میں اپنے لیڈران صاحبان کے پاس جاؤں گا، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی میرے چک کی ویکینسی ہے تو پلیز میرے چک کا ہی بندہ رکھا جائے، جو سب سے غریب ہے، جو سب سے میرٹ پہ ہے، اس کو رکھیں، خواہ کسی پارٹی سے بھی ہو. وہ یہاں پہ منڈی لگی ہوئی ہے. جن امیروں کے پاس پیسے ہیں ان کے بچے بھرتی ہو رہے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ رل رہے ہیں. وہ غریب لوگ ہیں، ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ آپ کو دعائیں دیتے. خدا کے لیے ترس کھائیں ہمارے اوپر، ترس کھائیں ہمارے اوپر، ترس کھائیں ہمارے اوپر. یہ آپ لوگوں نے جو منڈی لگائی ہوئی ہے نا، پلیز اس کو ختم کریں. اللہ پوچھے گا آپ لوگوں کو کہ تم لوگوں نے غریبوں کا حق کھایا ہے. آپ لوگوں نے غریبوں کا حق کھایا ہے. یہ پیسے نے قبر میں ساتھ نہیں چلے جانا آپ لوگوں کے. میں رو رہا ہوں اپنے غریب لوگوں کے لیے. مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. مجھے قبر یاد آ رہی ہے. کسی نے مجھے کسی کیس میں بھی بند کرنا ہے، باخوشی بند کر دیں. لیکن میں ابھی حق کے لیے کھڑا ہوں گا، اپنے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، ان کی آواز بنوں گا. بہت افسوس کی بات ہے، لیڈروں کے پاس جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو
DC صاحب نے کیے ہیں. جب اس سائڈ پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی لیڈر صاحبان نے کیے ہیں جی, MN MP کی ویکینسیاں تھیں. لیکن آج مجھے پتا چلا کہ تماشا ہی کوئی اور لگا ہوا تھا. ادھر سے پنجاب کی اسمبلی ٹوٹی ہے اور ادھر سے فوری طور پہ ہمارے لیڈران صاحبان کی اور DC صاحب کی میٹنگ ہو گئی ہے کہ پچھلی ڈیٹوں میں نکال لیتے ہیں ان کو, ویکینسیوں کو. کہ اتنے بندے میرے, اتنے تیرے, اتنے میرے, اتنے تیرے. تو غریبوں کا کیا قصور ہے؟ بتاؤ نا, غریبوں کا کیا قصور ہے؟ جو میرٹ پہ ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ آفس میں بیٹھ کے میرٹ بن رہے ہیں. کتنے بندے گئے ہیں انٹرویو کے اوپر؟ میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, پلیز 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 کھلی کچہری رکھیں اور پوری عوام کے سامنے آپ لیں انٹرویو. اگر میرے غریب لوگ آپ کے معیار کے مطابق, آپ کے سٹینڈرڈ کے مطابق پورے نہ اترے تو جو چور کی سزا میری سزا ہے. اس بات کے اوپر مجھے کسی نے بند کرنا ہے, مجھے کسی نے تھانے میں پھینکنا ہے, مجھے کسی نے جیل میں پھینکنا ہے, جدھر پھینکنا ہے پھینک دیں, مجھے مار دیں, مجھے پرواہ نہیں ہے. لیکن میں ابھی غریبوں کی آواز بنوں گا اور صحیح بنوں گا غریبوں کی آواز. کھاد کے لیے ہم رو رہے ہیں, DC آفس سے ایک لسٹ نکل رہی ہے جی, یہ اس ریٹ کے اوپر کھاد ملے گا آپ لوگوں کو. جب دکانوں پہ جاتے ہیں تو وہ 2800-2900 پہ یوریا مل رہا ہے, 2350 روپے کا کیا نام ہے وہ گٹو کہتے ہیں کہ جی آپ کو ملے گا. جو جب شکایت کرتے ہیں تو وہی کیا نام ہے وہ جو آفیسر صاحبان ہیں وہ جا کے دکانوں کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ جی فلاں بندے نے آپ کی کیا نام ہے یہ رپورٹ کی ہے, اور اس بندے کو دوبارہ کوئی دکاندار کھاد ہی نہیں دیتا ہے. یہ ہمارا نظام ہے, گندا نظام ہمارا. فائن کیا اور چلے گئے, غریب پیچھے وہ اتنی کسر نکال لیتے ہیں غریبوں کے اوپر.